نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن تردونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین صدق اللہ مولانا العظیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا غسی الکرم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے مرکزی نظامت دعوت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام رمضان المبارک کی وجدہ فری گھڑیوں میں آن لائن دروس عرفان القرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس نشست میں ہمارا موضوع چل رہا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے سورہ توبہ کی آیت مبارکہ نمبر 24 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ مالک کائنات اس آیت کریمہ میں محبتوں کے توازن کو بیان فرما رہا ہے۔ مالک کائنات اس آیت کریمہ میں دنیا کی محبت کے جمیع اجزاء کو بیان فرما رہا ہے، اور دوسری طرف دین اسلام کی محبت کے بھی اجزاء کو بیان فرما رہا ہے۔ ایک طرف دنیا کی محبت کے اجزاء ہیں تو دوسری طرف محبت دین کا پہلو ہے۔ جب دنیا کی محبت کو مالک کائنات نے بیان فرمانا چاہا تو مالک کائنات نے دنیا کی محبت کے 8 اجزاء کو بیان فرمایا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا قل، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، کہ اگر تمہاری والدین کی محبت، پھر اولاد کی محبت، پھر جمیع بہن بھائیوں کی محبت، پھر بیویوں کی محبت، پھر جمیع رشتہ داروں کی محبت، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور مال دنیا کی محبت، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تجارت کے اموال کی محبت جس کے نفع اور نقصان میں تم ہمیشہ پڑے رہتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے گھروں کی، کوٹھیوں کی، بنگلوں کی محبت جن کو بڑی چاہت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ تم تعمیر کرتے ہو اور پھر اس میں رہتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ جائیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اس وقت کا کہ مالک کائنات کا عذاب آئے اور تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے۔
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, इस आयत करीमा में अगर गोता जन होकर देखें और मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू को देखें तो मालिक कायनात एक तरफ दुनिया की जमी मोहब्बतों को बयान फरमा रहा है और दूसरी तरफ दीन इस्लाम की मोहब्बत में मरकज़ व महवर के मुकाम पर मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला रहा है। अब अगर किसी के जहन में सवाल पैदा हो कि जब दीन इस्लाम की मोहब्बत की बात आई तो तीन मोहब्बतों को बयान फरमाया, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह के रास्ते में जहाद की मोहब्बत। तो यह नुक्ता समझने वाला है कि अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता भी मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और जिहाद की मकबूलियत का इन्हासार भी मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। और इसी आयत करीमा को भी अगर देखें तो मालिक कायनात ने जब इन तीनों मोहब्बतों को बयान फरमाया तो इब्तदा में अल्लाह की मोहब्बत को रखा, दरमियान में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा और तीसरे दर्जे पर दीन इस्लाम के लिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद की मोहब्बत को रखा। तो एक तरफ अल्लाह की मोहब्बत को लिया, दूसरी तरफ अल्लाह के रास्ते में जिहाद की मोहब्बत को लिया, मरकजी मुकाम पर मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमाया। और इसी नुक्ता की वजाहत कुरान मजीद फुरकान हमीद की दर्जनों आयात करीमा कर रही हैं। सूरह अल अहज़ाब में मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, अन नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम। यहां पे मालिक कायनात फरमा रहा है कि ईमान वाले फकत वो हैं जो अपनी जान से भी बढ़कर मेरे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, इस आयत करीमा से यह नुक्ता साबित हो रहा है कि ईमान की जान मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इस आयत करीमा के अगर शान नुज़ूल को देखें, जिसको हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, इमाम तबरानी अल मुअजमुल कबीर में लाए और हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी बयान फरमाते हैं कि ये आयत करीमा हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस में नाज़िल हुई कि जब उनके बाप उनके सामने बुतों की तारीफ कर रहे थे और हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु एराज कर रहे थे, एराज बरत रहे थे और आपका वालिद बार बार उनके सामने बुतों की तारीफ करता जा रहा था। जब आपका वालिद बाज न आया तो हजरत अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आ गए। आपने तलवार निकाली और अपने बाप को कत्ल कर दिया। तो यहां पर भी मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहलू निकल रहा है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत का पैगाम लाए, अल्लाह की मारिफत का पैगाम लाए, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम लाए और अल्लाह की तौहीद को सहाबा किराम के मन में जागुज़ी फरमाते रहे। हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके मन में तौहीद का पैगाम आ चुका था। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से आप मालिक कायनात की मारिफत को पा चुके थे। जब आपका बाप आपके सामने बार बार बुतों की तारीफ करता जा रहा था तो आपने अपने बाप को कत्ल कर दिया। फिर हजरत इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बयान फरमाते हैं कि ये आयत करीमा हजरत अबू बकर as-सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाजिल हुई कि जब ग़ज़वाए बदर में
آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شریک تھے، اور آپ کا بیٹا عبد الرحمن جو ابھی تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے محروم تھا، غزوہ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اپنے بیٹے کے سامنے تلوار لے کر کھڑے تھے۔ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، جب انہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو غزوہ احد میں قتل کر دیا۔ آگے بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی کہ جب انہوں نے غزوہ بدر میں اپنے ماموں العاص بن ہشام کو قتل کر دیا۔ آگے بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں نازل ہوئی کہ جب وہ مختلف غزوات میں، مختلف جنگوں میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے سامنے کھڑے تھے، عتبہ کے سامنے، طیبہ کے سامنے، شیبہ کے سامنے، ولید کے سامنے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قتل کر رہے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، اس آیت کریمہ سے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو بڑی وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور مالک کائنات کی معرفت چاہتے ہیں، تو اللہ کی معرفت نصیب ہوگی واسطہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ آیت کریمہ ہمیں پیغام دے رہی ہے، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت کریمہ میں دنیا کی محبت کے مالک کائنات نے 8 پہلو بیان فرمائے۔ آئیے اب ان دنیا کی محبت کے اجزاء کو اور پہلوؤں کا مطالعہ کریں۔ ان میں سب سے پہلے مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین کی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائے۔ مالک کائنات یہاں پر باپ دادا کی محبت کو لا رہا ہے، والدین کی محبت کو بیان فرما رہا ہے۔ تو آئیے آج کی گفتگو کے آخری حصہ میں والدین کی محبت اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام والدین سے زیادہ محبت کرتے تھے یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ آئیے اس نقطہ کو سمجھنے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو براہ راست تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہوئی۔ آپ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے، آپ پیارے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بھی کام کاج کیا کرتے تھے، اور آپ کی غلامی کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ ابھی بچے تھے، اپنے والدین کے ساتھ قافلہ میں سفر کر رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا،
انہوں نے سامان لوٹا اور سامان کے ساتھ وہ اس ننھے بچے جو ابھی بچپن میں تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی اٹھا کر لے گئے، آگے غلام بنا کر بیچ دیا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بکتے بکتے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی غلامی میں آ گئے۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دے دیا۔ تو اس طرح حضرت زید بن حارثہ کا نصیب جاگا اور آپ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ گئے۔ آپ کے والدین ہمیشہ آپ کی تلاش میں رہے۔ آپ کے والدین کو بڑے عرصہ کے بعد خبر پہنچی کہ ان کا بیٹا زید مکہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور چچا وہ چلے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آ کے عرض کرتے ہیں کہ ہم سے دنیا کا مال و متاع لے لیں، فدیہ لے لیں، دنیا کا روپیہ پیسہ لے لیں، سونا لے لیں اور ہمارا بیٹا زید ہمیں واپس کر دیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ ابھی زید کو آنے دیں، جو فیصلہ زید کرے گا وہی فیصلہ میرا ہوگا۔ اگر زید بن حارثہ نے تمہارے ساتھ جانا چاہا تو میں نہ کوئی مال لوں گا، نہ کوئی پیسہ لوں گا، نہ ٹکا لوں گا، نہ سونا لوں گا، زید بن حارثہ کو اس کی چاہت پر بغیر فدیہ لیے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ کچھ وقت گزرا، حضرت زید بن حارثہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ سے ارشاد فرمایا، زید ان دونوں شخصیات کو پہچانتے ہو؟ حضرت زید عرض کرتے ہیں آقا کیوں نہیں پہچانتا، یہ میرے والد محترم ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ اپنے والد سے ملے، چچا سے ملے۔ جب مل کر بیٹھ گئے تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زید جانتے ہو یہ کس مقصد سے آئے ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے آقا نہیں جانتا۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا، زید یہ آئے ہیں تمہیں لینے کے لیے اور یہ کہتے ہیں کہ فدیہ لے لیں، مال لے لیں، سونا پیسہ لے لیں اور ہمارا زید ہمیں واپس کر دیں۔ آقا فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا تھا کہ زید کو آنے دیں، اگر زید نے جانا چاہا تو فدیہ کے بغیر جانے کی اجازت دے دوں گا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زید اب فیصلہ تمہارے اوپر ہے، اگر جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے۔ جب یہ کلمات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے، آپ کی آنکھیں چھلک پڑیں، آپ کی آنکھیں چھما چھم برس پڑیں اور وجدانی کیفیت میں عرض کرتے ہیں، اے میرے پیارے آقا یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ میں آپ کو چھوڑ کر اپنے والدین کے ساتھ چلا جاؤں گا، اپنے رشتہ داروں کے پاس چلا جاؤں گا۔ جب یہ کلمات آپ کے والد نے سنے، آپ کے چچا نے سنے تو وہ کہتے ہیں لعنت ہو تجھ پر کہ آزادی کے بدلے غلامی کو چاہتے ہو۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ مجھے کس ہستی کی غلامی نصیب ہوئی، آپ نہیں سمجھتے کہ مجھے کس ذات کی غلامی نصیب ہو گئی۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی مجھے کائنات کی آزادیوں سے افضل ہے،
مجھے کائنات کی آزادیوں سے افضل ہے، مجھے کائنات کی آزادیوں سے افضل ہے۔ اور آپ زبان حال سے بول کے کہنے لگے کہ دو عالم وچ قسم خدا دی میڈا مان تران محمد، دو عالم وچ قسم خدا دی میڈا مان تران محمد، لجپال حضور تشافائے معاشر سلطان جہان محمد، میڈے درد غماں دا دارو سوہنا، میڈے درد غماں دا دارو سوہنا، میڈی جان دی جان محمد، سردار کفن تے لکھ ویساں میڈا دین ایمان محمد، میڈا دین ایمان محمد۔ معزز ناظرین و سامعین، ہماری آج کی نشست کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ہر جمعرات دن 12 بجے ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کو لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کے سینوں میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاگزی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔